اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اسلامک ٹیچر کے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ ناظرین، پہلے دعا کر لیتے ہیں، پھر ہم آپ کو خاص وظیفہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس اسم مبارک کا بتائیں گے۔ دعا کے شروع میں اور آخر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا لازمی ہوتا ہے تاکہ ہماری دعا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیں۔ پیارے ناظرین، اگر آپ بھی ہماری خاص دعا میں اپنا نام شامل کرانا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں جا کر ہمیں اپنا نام لکھ دیں، انشاءاللہ آپ کو خاص دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی آپ نے آمین ضرور لکھنا ہے یا لائک کر دیں، یہ بھی آپ کی طرف سے آمین شمار ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، خالق، رحیم، کریم اللہ، ہم بے بسوں کی ایک التجا ہے، آپ سے درخواست ہے، فلسطین کو آزادی عطا فرما۔ فلسطینی بھائیوں، ماؤں، بہنوں پر، بچوں پر اپنی خاص رحمت کا نزول فرما۔ بے بسوں کو اپنی مدد کا آسرا عطا فرما، ان کی حفاظت فرما دشمن کے ظلم سے۔ اے اللہ، اتار دے کوئی فوج، تیرے پاس تو بڑے لشکر ہیں، کسی مخلوق کو ہی بھیج دے تو ان سب کی مدد فرما۔ اے اللہ، جو بھائی بہنیں اس وقت ہمیں سن رہے ہیں یا جو بھائی بہنیں ہمیں نام لکھتے ہیں دعا کے لیے، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ان سب کو کشادہ برکتوں والا رزق اور روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد کی نعمت عطا فرما۔ اے اللہ، جن بھائیوں کے بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے، رکاوٹیں ہیں، اے اللہ ان رکاوٹوں کو ختم فرما کر نیک رشتے عطا فرما، گھروں کو آباد فرما، مشکلات کو ختم فرما۔ جو بیمار ہیں اے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، جائز حاجات کو پورا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ پہلے دوستو، آج میں بہت ہی خاص اور مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس عمل کی برکت سے مانگنے والا جو مانگے گا اللہ کریم اسے عطا کرے گا۔ آج کا وظیفہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر منحصر ہے، جو کہ بڑا بابرکت نام ہے، بڑا ہی لاجواب یہ نام ہے۔ اس عمل کی برکت سے، اس نام کے وسیلے سے آپ جو مانگیں گے اللہ کریم آپ کو عطا کرے گا۔ اس عمل کو، اس بابرکت وظیفے کو آپ ہر دعا کی قبولیت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، حاجات کو پورا کرانے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، مقاصد میں کامیابی کے لیے آپ اس بابرکت نام کو، خوبصورت نام کو پڑھ کر اللہ سے جو مانگیں گے اللہ کریم آپ کو عطا کریں گے، مسائل کو حل فرمائیں گے۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے اللہ کریم آپ کو وہ چیز عطا فرمائے گا۔ دوستو، نبوت کے اعتبار سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا کمال حاصل ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے آخر میں ہیں، لیکن جنت میں سب سے پہلے، اور آپ کی بعثت ثقلین کی طرف ہے، اور آپ کو میدان حشر میں پوری تکریم کے ساتھ لایا جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کی شریعت کو منسوخ نہیں کیا گیا، آپ کے فضائل برکات کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کی عظمت اور شان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 جگہ ذکر کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے 5 نام ہیں، میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں، ماہی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی میرے سبب سے کفر کو مٹا دے گا، اور میں حاشر ہوں، اللہ تبارک و تعالی میرے بعد حشر قائم کرے گا، اور میں عاقب ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے بہت زیادہ حمد کیا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ حقدار ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حمد کی ہے جو کسی اور کی نہیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 محمد عطا کیے۔
جو کسی اور کو عطا نہیں کیے، اور قیامت کے دن اللہ وہ چیزیں الہام کرائے گا جو کسی اور کو الہام نہیں کرائے گئے۔ ابن قتیبہ نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی علامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار حمد کی جاتی ہے، یا اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کی بہت زیادہ حمد کرے گا، یا اس لیے کہ فرشتے آپ کی حمد کریں گے، یا اولین آخرین آپ کی حمد کریں گے۔ قیامت کے دن اولین آخرین آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے دلوں میں الہام کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ جب میت کو دفن کر کے آتے ہیں تو میت کو دو فرشتے آ کر بٹھا دیتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر کہتے ہیں ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں وہ شخص کون تھا جو تمہاری طرف مبعوث کیا گیا؟ وہ کہتا ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر آسمان سے ندا کی جائے گی کہ میرے بندے نے سچ کہا، میرے بندے کے لیے جنت سے فرش بچھا دو اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو اور اس کو جنت کا لباس پہنا دو۔ فرمایا اس کے پاس ہوا اور پاکیزہ خوشبوئیں آتی رہیں گی۔ معلوم ہوا کہ جب قبر والے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہیں تو اس کی قبر منور ہو جاتی ہے اور جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دیا جاتا ہے، ناظرین کشادہ اور کھلا کر دیا جاتا ہے۔ قبر کو گلے گلزار بنا دیا جاتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے۔ میرے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، ایک بات ذہن نشین کر لیں، اللہ کے نام کے ساتھ محمد لیا جائے۔ اسی طرح جب بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو جنتی ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک لا الہ الا اللہ اس وقت مقبول ہوتا ہے کہ جب اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ یعنی کلمہ طیبہ پڑھا جائے، اور جب اللہ کے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ پڑھا جائے تو اس وقت اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے، آپ کی دعا کو سنتے ہیں، حاجات کو پورا فرماتے ہیں، مقاصد کو پورا فرماتے ہیں، ہر کام میں کامیابی اور کامرانی ملتی ہے۔ میرے تمام بہن اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ آج کا عمل آپ کو جس طریقے سے بتایا جائے اسی طریقے سے کریں۔ انشاءاللہ بفضل خدا اس عمل کی برکت سے آپ کی اللہ کریم توبہ قبول فرمائے گا، آپ کی بخشش فرمائے گا، آپ کی ہر مانگی ہوئی دعا کو قبول شرف عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آپ اس وظیفے کو لاکھوں کروڑوں حاجات کو پورا کرانے کے واسطے، ہر دعا کی قبولیت کے لیے بھی کر سکتے ہیں، رزق میں برکت کے لیے اور کاروبار کو وسیع کرنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ آپ اس عمل کو کر کے اللہ سے جو مانگیں گے اللہ کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا، کیونکہ یہ اس کے محبوب کا نام ہے محمد۔ اب آپ کو میں عمل بتانے لگا ہوں کہ آپ نے اس وظیفے کو کرنا کب ہے اور کیسے ہے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اس وظیفے کو جب آپ کا دل کرے کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس وظیفے کو نماز فجر کے بعد کریں اور نماز عصر پڑھ کر بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اور نماز تہجد میں بھی اس وظیفے کو کر کے جو مانگیں گے اللہ کریم وہ عطا کرے گا۔ یاد رکھیں میرے رب کو ٹھنڈی نمازیں بہت پسند ہیں، اور ٹھنڈی نمازوں میں نماز فجر اور نماز عصر اور نماز تہجد آتی ہے۔ تو میرے آپ تمام سے گزارش ہے کہ ان اوقات میں اس عمل کو ضرور کریں۔ اگر ان اوقات میں آپ اس عمل کو نہیں کر سکتے تو پورا دن پوری رات آپ کے پاس ہوگی، جب آپ کا دل چاہے آپ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک جو آپ کو آسانی سے یاد ہو، بہتر ہے درود ابراہیمی پڑھ لیں، 7 بار یا پھر 11 بار آپ کو پڑھنا ہے، اور آپ نے 33 بار کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب آپ 33 مرتبہ یہ کلمہ طیبہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا محمد کا ورد کرنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے اتنی مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جتنی بار آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور جب آپ یہ وظیفہ مکمل کر لیں تو پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے، بڑے ہی پیار اور محبت کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، رو رو کر، گڑ گڑا کر
آپ نے دعا کرنی ہے، اے مولا ان خالی ہاتھوں کی لاج رکھنا، اے مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری دعاؤں کو سن لے اور قبول فرما۔ دوستو، آپ کو جو بھی ضرورت ہو، رزق کاروبار میں برکت کے لیے، گھر گاڑی بنگلہ، جو بھی آپ کی جائز حاجت ہو، آپ نے اللہ کے سامنے رکھ دینی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعا مانگے، کیونکہ جو دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگی جائے وہ رد نہیں ہوتی۔ تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعا مانگیں، اللہ کریم آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہ مٹا دے گا۔ جب آپ استغفار ورد کر کے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر مانگیں گے، اللہ کریم گناہ معاف فرمائے گا، بلکہ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہوگی، بشرطے کہ آپ نے اس وظیفے کو پورے یقین سے کرنا ہے، اور جب بھی کوئی آپ کی حاجت پریشانی ہو تو اس عمل کو کر لینا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔